نفسیات کے مطابق کسی بھی انسان کا قد عموماً باپ کی طرح اور وزن ماں کی طرح ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ روزانہ 5 کھجوریں کھاتے ہیں ان کی نسل میں بیٹوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ آپ گھوڑے کو گھسیٹ کر پانی تک لے جا سکتے ہیں مگر اسے پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ کسی کو کامیابی کا راستہ دکھا سکتے ہیں مگر کامیاب ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ رہنا سیکھو، زمین کے نیچے آرام سے رہو گے۔ کامیابی کے 3 اصول ہیں: دوسروں سے زیادہ علم رکھنا، دوسروں سے زیادہ محنت کرنا، دوسروں سے کم توقع رکھنا۔ پیٹ کی چربی ختم کرنی ہے تو شروعات لیموں کے جوس سے کریں۔ پیٹ کی چربی پر قابو پانے کے لیے سفید چاولوں سے دور رہیں۔ ہر دوسرے دن اسبغول کا چھلکا پانی میں بھگو کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک والے پانی سے چہرے کو دھویا کرو۔ اپنی عمر بڑھانا چاہتے ہو تو روزانہ صبح اٹھ کر ناریل، ناشپاتی اور کھجور ناشتے میں کھایا کرو۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آئے تو یہ مثانہ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے جوڑ اور کمر مضبوط ہوتی ہے۔ چہرے پر بڑھاپا دکھائی دینے لگے تو انار کا جوس پئیں اور زیتون کا تیل استعمال کریں۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ چاول کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے گلا خراب ہو جاتا ہے۔ 4 چیزیں حافظہ کمزور کرتی ہیں: چوہے کا جوٹا کھانا، ٹھہرے پانی میں پیشاب کرنا، جوں پکڑ کر زندہ چھوڑ دینا، درخت کا گون چبانا، کھٹا سیب کھانا، سیب کے چھلکے چبانا۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی: نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو اور راستے میں نگاہ کو۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو: زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے اور دل کو خوف خدا سے۔ کھانے میں گھی کا استعمال کم سے کم کریں، دل کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ چہرہ جوان اور تر و تازہ رکھنے کے لیے کچی سبزیاں کھایا کرو۔ روزانہ 3 میل واک کرنے سے ذہنی دباؤ میں کافی حد تک کمی آتی ہے۔ مثانے کی جلن کا مسئلہ ہو تو پانی زیادہ استعمال کرو، مثانے کی جلن دور ہو جائے گی۔ ہاضمے کے مسائل سے محفوظ رہنے کے لیے کھانے کے 1 گھنٹہ بعد تک پانی نہ پئیں۔ ماہرین کے مطابق اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد نیم کا مسواک کرنے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ٹانگوں پر سرسوں کا تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے اور دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ بچے کو بدہضمی ہو جائے تو پودینہ اور سونف پانی میں ابال کر وقفے وقفے سے بچے کو پلائیں، بچہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کر چبا لیا کرو، پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ بادام کے استعمال سے حافظہ تیز ہوتا ہے اور جگر کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی کوشش کریں، اس سے آپ کے پیٹ کی چربی آہستہ آہستہ اترنے لگے گی۔ روٹی کھانے کے بعد واک کیا کرو، دمہ نہیں ہوگا۔ کھانے کے بعد لیموں چاٹ لیا کرو، موٹاپا نہیں ہوگا۔ آلو پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ صبح کے وقت چہل قدمی کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو کیلا اور بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں اور ہر روز پی لیا کریں۔ مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ کے اندر بے تحاشا طاقت آئے گی۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر چٹنی کا رنگ فریش رکھنا ہو
تو بناتے وقت اس میں 1 چمچ لیموں اور 1 چمچ سرکہ شامل کر دیں۔ اگر آپ زیادہ دبلے پتلے ہیں تو کھجور کھائیں، بدن پر گوشت چڑھائیں، کیونکہ زیادہ دبلا ہونا ہڈیوں کے سکڑ جانے اور فریکچر کا سبب بنتا ہے۔ 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں: نیک بیوی، کشادہ گھر، اچھا ہمسایہ اور اچھی سواری۔ ناظرین، تنہائی کا زہر بہت جان لیوا ہوتا ہے۔ عام انسان یہ زہر نہیں سہ سکتا، اور جو یہ زہر سہ جائے وہ انسان عام نہیں ہوتا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم جانتے نہیں تمہارا رب غفور و رحیم ہے؟ بس اپنے خدا پر یقین رکھو، وہ تمہیں ایک ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، ٹوٹا ہوا رنگین قلم بھی رنگ بھرنے کے قابل ہوتا ہے۔ کریلا شوگر کے لیے نہایت مفید ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس پینا شوگر کو کم کر دیتا ہے۔ دانت خراب ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے ٹھنڈے پانی کے بعد گرم مشروب مت پئیں۔ کچی ہری مرچ بدن کی چربی کو پگھلاتی ہے۔ رات کے وقت ورزش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ورزش ہمیشہ صبح کے وقت کرنی چاہیے۔ کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے پٹھوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو بھوک کم لگتی ہو تو روزانہ نہار منہ 1 کچی گاجر کھا لیا کرو۔ جو عورتیں ٹینشن کم لیتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ اچار کے ساتھ روٹی کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو بدہضمی ہو گئی ہے تو آپ پودینے کے پتوں کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ پودینے کے پتے گیس کو دور کر کے نظام ہاضمہ کو درست بناتے ہیں۔ پودینے کے پتوں میں اینٹی بیکٹیریل خاصیت ہوتی ہے، جو کہ جلد پر مہاسے پیدا کرنے والے جراثیم کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پودینے میں سوزش کے خلاف لڑنے کی بھی خاصیت ہوتی ہے، جس سے جلد صحت مند رہتی ہے۔ اگر آپ کسی بھی قسم کے تناؤ سے دوچار ہیں تو پودینے کے پتوں سے بنی چائے کا انتخاب بہترین ہوگا، جس کے استعمال سے آپ جسمانی اور ذہنی دونوں تناؤ کو کم کر سکتے ہیں۔ پودینے میں مینتھول پایا جاتا ہے، جو سانس کی نالی کو سکون فراہم کرتا ہے، کھانسی اور سردی سے نمٹنے کے لیے مدد فراہم کرتا ہے۔ جن لوگوں کو گرمی یا ہائی بی پی کا مسئلہ ہے وہ دن بھر میں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اگر دانتوں میں کیڑا لگ جائے تو اندرائن کے پھل لے کر خشک کر لیں، بوقت ضرورت اس کو دہکتے ہوئے کوئلوں پر ڈال کر دھونی لیں، انشاءاللہ دانت کے کیڑے سے نجات مل جائے گی۔ اکثر لوگ ہر وقت دانت کے درد کی شکایت کرتے رہتے ہیں، جنہیں ٹھنڈا پانی پینے سے نہایت تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے لوگ سالم ریٹھے کا روغن نکالیں اور روئی سے دانتوں پر لگائیں، بہت جلد دانتوں کی تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ آک کی لکڑی کا کوئلہ پیس کر اس میں نمک ہم وزن ملا کر بطور منجن استعمال کرنے سے فائدہ ہوگا۔ سوہانجنا کے درخت کے پتے چھاؤں میں رکھ کر خشک کریں اور انہیں پیس کر پاؤڈر بنا لیں۔ جوڑوں، گھٹنوں اور پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے، نظر کی کمزوری کا سستا علاج ہے، دماغی کمزوری کا مؤثر علاج ہے۔ آپ اسے دہی میں ڈال کر کھا سکتے ہیں، قہوہ بنا کر پی سکتے ہیں، چاہیں تو چمچ کے ساتھ کھائیں۔ صدیوں پرانا آزمودہ نسخہ ہے۔